رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين
ایک بار اس خاک نو سینے دلانوا ایک بار اس خاک نو سینے دلانوا ایک بار جا کے دیکھا دلاں دے طبیب رو ایک بار جا کے دیکھا دلاں دے طبیب رو سینے دے سارے داغ یا بڑے وکھالواں سینے دے سارے داغ یا بڑے وکھالواں اے بات ٹھہر جا مدینے تے جانواں اور کئی دن ہر غریب دی سندا زاریاں محبوب خدا کئی دن ہر غریب دی سندا زاریاں کئی دن سندا زاریاں میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لواں میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لواں جیون کے رو لواں تیرے اقدس دے سامنے جیون کے رو لواں تیرے اقدس دے سامنے اکھیاں نو گفتگو کرینا سکھا لواں اکھیاں نو گفتگو کرینا سکھا لواں یہ زخم ہے ہر ایک نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی گلیوں
قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ بیان کرنے کی، آپ سننے کی، قبول کرنے کی، عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آج جمعہ مبارک کا دوسرا رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ اور آج پہلا اشرا ختم ہو رہا ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا اشرا اولہ رحمت، پہلا اشرا رحمت ہے، وأوسطہ مغفرۃ، اور دوسرا اشرا جو ہے وہ مغفرت ہے، وأوسطہ عتق من النار، اور تیسرا اشرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس کے اوپر بھی بیان ہو چکا، اور پچھلا جمعہ مبارک جو 3 رمضان مبارک کو پڑھا تھا اس میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہوا، اور آج کا اشرا بھی ختم ہو گیا اور 10واں رمضان مبارک 10واں روزہ اور 23 اپریل 2021۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس کی نسبت سے آج ہمارا موضوع ہے صدقات، نافلہ اور واجبہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اس مہینے کے اندر ایک تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، آپ کی طرف توجہ رکھیں، رزق بڑھ جاتا ہے، اور یتیموں اور مسکینوں کی غمخواری کا مہینہ، غریبوں کی غمخواری کا مہینہ، اور اس میں اللہ کی راہ میں صدقات دیے جاتے ہیں، خیرات کی جاتی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کا بھلا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 ارشاد باری تعالیٰ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیاں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور رب اس میں بھی قادر ہے کہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کو اور بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا عام سا ترجمہ اور چند تفصیلی فوائد۔ برادران اسلام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور اس بات کی رغبت دلائی گئی کہ جو اللہ کے راستے میں ایک دم خرچ کرے گا، اللہ اس کے بدلے اسے 700 گنا اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ
دیے ہوئے رزق میں اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اجر و ثواب اپنے رب سے پاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ رزق بھی اللہ نے دیا اور خرچ بھی اسی کی راہ میں کیا، تو ہمارا اپنا تو کچھ نہ تھا، کیونکہ انسان جب آیا ہے تو خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ جائے گا، لیکن یہ اس کی کرم نوازی اور بندہ پروری ہے۔ انسان حالت برہنہ آتا ہے دنیا کے اندر اور اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں اسے عزتوں سے مالا مال کر کے کفن کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اپنی بارگاہ میں بلا دیتا، تو یہ اس کی بے پایا عنایت ہے۔ ایک بات میری ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ جو رب اپنے بندے کا جسم ننگا ہونا نہیں دیکھنا پسند کرتا تو وہ بندے کو آزاد کیوں کر دے گا؟ اس لیے کہ بندہ اس کی عظمتوں کا شاہکار ہے، اس کی قدرتوں کا شاہکار ہے اور اس کی رحمتوں کا مظہر بن کے بندہ آیا ہے۔ فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج عطا فرمایا، انہیں عزت اور عظمت سے نوازا اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ قرار پایا، جبکہ یہ امانت خداوندی کسی اور مخلوق نے یہ ذمہ داری لینا قبول نہ کی، کیونکہ یہ اللہ کی امانت تھی اور بڑا مشکل کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امانت حضرت انسان کو دی، تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور ان کی مثال اس والی سی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ صالحین کی سنت ہے، یہ مرسلین کی سنت ہے، یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے، یہ علماء ربانیین کی سنت ہے کہ ان کو اللہ نے جو مال دیا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس خرچ کرنے کا پھر اجر کیا ملتا ہے توجہ کریں۔ فرمایا کہ بے شک یہ کام کر کے آپ نے سب کی توجہ اپنی طرف کی، اور یہ لوگ یہ اللہ کے بندے کی توجہ سے بھی سن رہی ضرورت نہیں ہے، بیان کر رہا ہوں اس کے اوپر توجہ کرو، یہ کام تو ہوتے رہتے ہیں، میرا تقریر کرنے کا مقصد سارا بہت ہو جائے۔ فرمایا قال اللہ من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا، تزکیہ نفس کیا، تو فرمایا زکات ادا کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کا نفس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دے، لیکن جب اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں خرچ کرے گا تو فرمایا اس کے نفس کو اس کا تزکیہ ہوگا، اور جب تزکیہ ہوگا تو پھر ایسا ایسا اللہ اسے معاف کرے گا۔ زکات کا لغوی معنی کیا ہے؟ زکات کا لغوی معنی ہے پاکی اور بڑھنا، پاکی اور بڑھنا۔ تو زکات کی برکت سے نفس انسانی بخل کی میل سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ بڑی سوچ بچار کر کے وہ 50 روپے یا 100 روپیہ نکالے گی، بڑی مشکل، سارے کے ساتھ کی بات نہیں کرتا، سوچے گی یار پتہ نہیں مسجد میں دوں یا نہ دوں، یا تو مسجد کا چندہ مانگ لیا یا مدرسے کا مانگ لیا، تو بڑا ہی لیا مشکل ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ 1,50,000 نکال کے دے گا کہ امام صاحب نے مولوی صاحب نے بولا تھا کہ آپ خرچ کرو، تو اور زبردستی پولیس والے لاکھوں لے گئے، ادھر ادھر والے ٹی وی دکھا کے لاکھوں لے گئے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی دے دے گا، اور یہ جو اس کا فائدہ ہے دینے کا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا سر آخرت، اور اگر قاضی صاحب کو مولوی صاحب کو دینا پڑے نکاح پڑھانے کے لیے، مولوی صاحب بچی یتیم ہے، بچہ یتیم ہے، غریب ہے، تو ساری غریبی اور یتیمی نکاح پڑھاتے وقت ہی یاد آتی ہے، اور جب تم 50 لاکھ کی چھٹیاں
یہ ساری نیت کی بات ہے۔ تو پہلے دور کے اندر جب اللہ رسول کی بات آتی تھی تو لوگ دل کھول کے خرچ کرتے تھے، اور اللہ بھی فرماتا ہے کہ میں بھی حساب رکھتا ہوں، اگر تم بنا کرے آپ کھول کے تسلیم کرے گا تو میں بھی کھول کے تسلیم کروں گا، اور اگر تو سوچے گا تو پھر ہم بھی دیکھیں گے تیری نیت کو، تیرے عمل کو۔ تو انسان کو اللہ رسول کی جب بات آئے اس پہ سوچنا نہیں چاہیے، سوچنا ایسی چیزوں پہ چاہیے کہ حرام کے راستے پہ نہ لگے، شراب پہ یہ پیسہ خرچ نہ ہو، شراب پہ نہ لگے، حرام کاموں پہ نہ لگے۔ کیوں؟ اگر حرام کاموں پہ لگا تو حساب ہوگا، اور اگر حلال کاموں پہ لگا تو حساب نہیں بلکہ جزا ملے گی۔ حرام کاموں پہ خرچ کرنے سے سزا ملے گی، اور حلال کاموں میں خرچ کرنے سے جزا ملے گی۔ تو فرمایا کہ انسانی نفس بخل کی وجہ سے پاک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اس لیے اس کو زکات کہتے ہیں۔ اور اجمالی حکم ہجرت سے پہلے آیا زکات کا، اور تفصیلی حکم آیا ہے تقریباً 11 ہجری کے اندر۔ فرمایا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا اور ساتھ زکات کا حکم عطا فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ فرمایا کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے الذین ينفقون اموالهم، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس رزق میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور نماز قائم کرتے، اور حکم بھی ہوا نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ تین چیزیں، ایک نماز، ایک زکات، اور پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع۔ تنہائی عبادت کرنا بڑی عظمت و شان ہے، اس میں ریاکاری نہیں آتی۔ تنہائی عبادت میں کبھی کبھار ریاکاری آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ریاکاری کے مرض سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ریاکاری کی عبادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اپنا اخلاص اور للہیت اور خشوع اور خضوع عطا فرمائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز اور زکات کا حکم اور اجتماعی عبادت کے اندر اجر و ثواب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ زکات کا ادا کرنا، زکات کا ادا کرنا یہ کن کن لوگوں کے اوپر ہے، انشاءاللہ یہ بھی اپنی بات دیگر میں بیان کروں گا، اور مختصر مسائل فقہی بیان کیے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وعن قرظۃ الاسلمیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیتصدق بالقصرۃ ترجو عند اللہ تعالی حتی تكون مثل احد تقریبا ترہیب، کتاب جلد اول صفحہ نمبر 427۔ حضرت ابو قرظہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک بندہ جب روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو بڑھا کے اور پہاڑ کی طرح کر دیا جاتا ہے۔ ایک روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے، روٹی کا ٹکڑا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا، آج جتنا ہوگا، بڑی روٹی پکائے تو اس کے 4 حصے کر دیے جائیں، ایک ٹکڑا دو۔ فرمایا حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صدقے کو، اس روٹی کے ٹکڑے کو بانٹتا ہے کہ اس صدقے کو اللہ تعالیٰ اپنے یدِ قدرت میں لے لیتا ہے، جیسے اس کی شان
تو خود پہاڑ جتنا ہوا، اور جس نے پوری روٹی دی تو یوں سمجھو کہ 4 اور پہاڑ جتنا ہو گیا۔ تو 4 ٹکڑے ہم کرتے ہیں روٹی کے، اور یہ بات نے کہا کہ ہم 4 یاروں کی نسبت سے 4 ٹکڑے کرتے ہیں، اور بعض لوگ کے سامنے روٹی کے 4 ٹکڑے کر لیے جائے وہ کھاتے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ 4 یاروں کو مانتے نہیں ہیں، وہ ایک یار کو مانتے ہیں، 3 کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بدعقیدہ ہے، رافضی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ کرے، اور تمام کو اہل بیت اور صحابہ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح فرمایا حضرت حبیب اجمی بہت بڑے بزرگ ہوئے، اللہ کے نبی، انہوں نے ان کی گھر والی نے آٹا گوندھا، اتنے میں کسی سائل نے سوال کیا اور آپ نے اٹھا کے وہ سائل کو سارا آٹا دے دیا۔ بی بی کہنے لگی ابھی تو ہم نے روٹیاں بھی نہیں پکائی، کھانا کھانا ہے اور آپ نے آٹا ہی اٹھا کے دے دیا۔ تو کہا بھائی بات نہیں، ابھی بی بی شکوائے کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر دروازے کے اوپر تھوڑی دیر بعد کوئی پکا ہوا گوشت سالن دے دیا اور پکی پکائی روٹیاں دے۔ دیکھو ہمیں محنت بھی کرنی ہی پڑی، ہم نے اللہ کی راہ